Please subscribe to my channel for education and entertainment videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جمع سوم کا ایک سبق نمبر 12 افطاری پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس کے مصنف ہے نور العین علی۔ چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ تھا، گھر میں سب روزے رکھ رہے تھے، نہیں رکھ رہی تھی تو صرف زینب۔ ابھی وہ چھوٹی تھی نا، بس 5 برس کی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ امی، ابا، بھائی اور بڑی بہنیں کیسے سحری اور افطاری کی تیاریوں میں لگے رہتے ہیں۔ امی طرح طرح کی چیزیں پکاتی ہے۔ یہاں پر رمضان کے مہینے کا ذکر ہے، جس میں سحر بھی ہوتی ہے، افطاری بھی ہوتی ہے، اور مختلف قسم کے افطاری کے لیے اور سحر کے لیے پکوان پکائی جاتی ہے۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ آپا اور باجی دوڑ دوڑ کر ان کی مدد کرتی ہے، اور ابو اور بھائی بازار جا کر پھل اور مٹھائی لاتے ہیں۔ زینب بھی چاہتی تھی کہ سحری کے لیے منہ اندھیرے سب کے ساتھ بستر سے اڑ جائے، سحری کھائے، دادی اماں، امی اور بہنوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھے، دوسرے روزے دار بچوں کو بتائے کہ میں بھی روزے سے ہوں، پھر مغرب کے وقت افطاری کے مزے لے۔ وہ ہر روز امی سے کہتی ہے کہ آج مجھے سحری کے لیے جگائیے، میں بھی روزہ رکھوں گی۔ امی ہاں ہاں کہہ کر ٹال دیتی۔ زینب بہت چھوٹی ہے، دن بھر بھوک پیاس کی تکلیف نہیں سہ سکتی۔ یہاں پر زینب جو ہے 5 برس کی ہے، اس کے تعلق سے معلومات دی جا رہی ہے۔ وہ چھوٹی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں بھی سب کے برابر روزہ رکھوں، افطاری کروں، سحری کروں، اور میرے دوست جو ہے روزے دار ہے تو ان کو میں بتاؤں کہ میں بھی روزے سے ہوں، پھر فجر کی نماز پڑھوں۔ اس طریقے سے بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن امی جان جو ہے ان کے ہاں ہاں کہتے ہیں، لیکن سحری کے لیے نہیں اٹھاتے، کیونکہ وہ پیاس اور بھوک کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی، نہیں سہ سکتی۔ 8-10 روزے گزر گئے، زینب نے روزہ رکھنے کی ضد نہ چھوڑی۔ 8-10 روزے گزر گئے، زینب نے روزہ رکھنے کی ضد نہ چھوڑی۔ امی اور بہنوں کو خوب تنگ کیا، ابو سے بھی کہا کہ مجھے روزہ رکھنے دے۔ آخر انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی ایک مرتبہ زینب کو بھی روزہ رکھ لینے دو۔ آج زینب کا پہلا روزہ ہے، وہ بہت خوش ہے۔ پھوپھی جان نے اس کے ہاتھوں میں مہندی لگائی، امی نے بال سنوارے، نئے کپڑے پہنائے، پھولوں کا ہار پہنایا اور گجرا باندھا۔ عصر کے بعد سے افطاری کی تیاری شروع ہوئی۔ یہاں پر جو چھوٹی بچی ہے زینب، اس نے سب کو تنگ کر دیا کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ آخر میں ابو نے کہا کہ ایک مرتبہ روزہ رکھنے دیجئے۔ ابو نے کہا کہ زینب کو ایک مرتبہ روزہ رکھنے دو، تو اس نے آج پہلا روزہ رکھا۔ پھر اس کے بعد اس کے پھپھو جان نے مہندی لگائی، امی نے اس کے بال سنوارے، نئے کپڑے پہنائے، اس کے بعد گجرا پھول وغیرہ پہنایا۔ عصر کے بعد سے افطاری کی تیاری شروع ہوئی۔ زینب کی سہیلیاں جمع ہوئی، فرح، ناہید، دیبا، کوثر، فرحت سب ہی آئی۔ پھوپھی جان نے بازار سے برف منگوائی اور شربت بنایا۔ خالہ جان آئی، ان کے ساتھ ارشد اور اکبر بھی آئے۔ چچی جان آئی، حارث اور ناز کو ساتھ لائی، اور بہت سے مہمان آئے۔ سب اپنے گھر سے زینب کے لیے افطاری لائے۔ چچی جان سموسے لائی، خالہ جان پکوڑے اور گلگلے لائے، فرح انگور اور سنتروں کی ٹوکری اپنے ساتھ لائی تھی۔ زیبا اور فرحت نے انگور دھوئے، ناہید نے سنترے چھلے اور ان کی پھانکیں تشتریوں میں رکھے۔ پھوپھی جان نے پکار کر کہا، بچوں افطاری کا وقت قریب ہے، جلدی کرو۔ یہاں پر سب نے اپنے اپنے اعتبار سے چیزیں لے کر آئے، کسی نے سموسے، کسی نے انگور، کسی نے پکوڑے اور گلگلے، سنترے وغیرہ مختلف چیزیں لے کر آ گئی، اور کچھ بچوں نے اسے نکالا، چھیلا اور دھویا اور تشتریوں میں رکھ دیے۔ پھوپھی جان نے پکار کر کہا، بچوں افطاری کا وقت قریب ہے، جلدی کرو۔ سب نے جلدی جلدی وضو کیا۔ فرح اور کوثر نے دسترخوان بچھایا اور افطاری کا سامان چنا۔ چچی جان بولی، پہلے مسجد میں تو افطاری بھیج دو۔ امی نے بڑی سینی میں افطاری کا سامان رکھا۔
دو بڑے بڑے جگ شربت سے بھرے اور مسجد میں افطاری بھیجی۔ مغرب کی اذان ہوئی، دادی اماں نے زینب کو دعا پڑھائی اور اپنے ہاتھ سے کھجور کھلائی۔ سب نے روزہ کھولا، شربت پیا، افطاری کھائی اور مغرب کی نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ یہاں پر یہ بچی کا جو ذکر ہے زینب کا، تو یہاں پر اس کا پہلا روزہ تھا، اس کے تعلق سے معلومات دی گئی، کس طرح سے انہیں روزہ رکھنے کے لیے ضد کری، پھر آخر کار اس نے روزہ رکھا۔ پھر بہت سے سہیلیوں نے، بھائی بہنوں نے، چاچی پھپھو وغیرہ نے ان کے افطاری کا سامان لے کر آئے۔ اس طریقے سے یہاں پر ہمارا سبق ختم ہو گیا۔ اس کے بعد الفاظ میں نے ہیں، افطار روزہ کھولنا، افطار روزہ کھولنا، افطاری روزہ کھولنے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں، افطاری روزہ کھولنے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں، گجرا بالوں میں لگانے کا پھولوں کا ہار، گجرا بالوں میں لگانے کا پھولوں کا ہار، سامان چننا، سامان ڈھنگ سے رکھنا، سامان چننا، سامان ڈھنگ سے رکھنا، سینی تھال، سینی تھال۔ یہاں پر الفاظ میں نے اور سبق ختم ہو گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہو۔ اس کے بعد کے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو سوال جواب لکھا کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے تعلیمی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے۔ اللہ حافظ۔ Please subscribe to my channel for education and entertainment videos.